یہ جو راز احمد عیسیٰ نے کھولے ہیں، یہ کون بتا سکتا ہے؟ کون کھول سکتا ہے؟ یہ علم تو رب کے پاس ہے، یہ رب کے علاوہ تو علم کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ رب کے علاوہ تو یہ بتا ہی نہیں سکتا، تو پھر یہ کون آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے؟ یہ آپ کے رب کی زبان نہیں تو اور کیا ہے؟ رب کا بھیجا ہوا نہیں تو اور کون ہے؟ کیا ہے؟ اور جن کے پاس الکتاب کا علم ہے، یعنی جن کے پاس آسمان و زمین کا، اس کائنات کا علم ہے، جن کو آپ سائنسدان کہتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اگر اس دعوت کو سنتا ہے، اس بات کو سنتا ہے، تو وہ تصدیق کرے گا، وہ کہے گا کہ ہاں، یہ جو احمد عیسیٰ ہے یہ کائنات کا نمائندہ ہے، یہ احمد عیسیٰ کی زبان پر کائنات بول رہی ہے۔ اگر رب، یعنی کہ رب کیا ہے، کائنات کے علاوہ کوئی اور وجود ثابت ہی نہیں ہوتا، رب کیا ہے؟ یہی کائنات ہے، ٹھیک ہے؟ یہ احمد عیسیٰ، یہ کائنات رب کا نمائندہ ہے، اسے رب کا لایا ہوا ہے، اسے رب کا بھیجا ہوا، یہ رب کائنات تم سے کلام کر رہی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت کر کے دکھائے، کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ تحق اس حوالے سے بھی، اس پہلو سے بھی آپ کے اوپر واضح ہو جاتا ہے کہ احمد عیسیٰ کیا ہے، جو یہ کذاب 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 کہہ رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں، بکواسات کر رہے ہیں۔ تو جان لیں، رب اول نہیں ہے، ہر شے سے اس کا جوڑا ہے۔ کوئی بھی بات اگر کی جاتی ہے، نہ صرف زبان سے بلکہ پریکٹیکل بھی ہوتا ہے، عمل بھی ہوتا ہے۔ تو زبان سے تو آپ کہہ رہے ہو احمد عیسیٰ کذاب 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 ہے، اگر تم لوگ سچے ہو تو اپنے عمل سے بھی مجھے کذاب ثابت کرو۔ تمہارے زبان سے کہنے سے میں کذاب ہو جاؤں گا؟ اگر کوئی بندہ کوئی کام، کوئی بات زبان سے کرتا ہے لیکن عملاً کر کے نہیں دکھاتا، عمل نہیں ہو سکتا، نہیں کرتا، تو اس سے بڑا کوئی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اس کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ اگر تم لوگ اپنے دعوے میں سچے ہو کہ احمد عیسیٰ کذاب ہے، تو آؤ میدان میں، آؤ نا میدان میں، جو زبان سے جو تم لوگوں نے دعویٰ کیا ہے اسے سچا بھی تو ثابت کرو نا۔ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ جاء الحق وزهق الباطل، حق آ جائے اور باطل جو ہے وہ زحق نہ ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زحق کا کسے کہتے ہیں؟ زحق ہو جانا، زحق کہتے ہیں کہ بے بس ہو جانا، چاہ کر بھی کچھ نہ کر پائیں، چاہ کر بھی کچھ نہ کر پانا۔ حق آ جائے اور باطل جو وہ زحق نہ ہو جائے، بے بس و لاچار نہ ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ ہو۔ تو احمد عیسیٰ کے سامنے جتنے بھی ملاٹے ہیں، یہ سارے کے سارے مسلمان، ان کے ملاٹے جو بھی احمد عیسیٰ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، جو بھی کذاب کہہ رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں، بے بس و لاچار نہیں ہیں؟ جی، بے بس ہیں یا نہیں؟ لاچار ہیں یا نہیں؟ کوئی بھی ملاٹا احمد عیسیٰ کا رد نہیں کر سکتا، احمد عیسیٰ کو غلط ثابت نہیں کر سکتا، کذاب ثابت نہیں کر سکتا۔ ہاں، وہ بہانے بنا سکتا ہے، کیونکہ وہ چلاک خبیث ہے نا۔ خبیث اور کرتا کیا ہے؟ خبیث کے اندر چلاکیاں ہوتی ہیں، مکاریاں ہوتی ہیں، وہ چلاکیاں کرے گا، مکاریاں کرے گا۔ جی میں اس وجہ سے جواب نہیں دے رہا، میں اس وجہ سے جواب نہیں دے رہا، ہم اس وجہ سے جواب نہیں دے رہے۔ وہ سچ، وہ کذاب ہے، جھوٹ، وہ سچ نہیں بول رہا، وہ ہے ہی جھوٹ بول رہا ہے، چلاکی کر رہا ہے، مکاری کر رہا ہے۔ اگر تو سچا ہے تو آ نظر احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر، احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت کر، ٹھیک ہے؟ میں جی فلاں وجہ سے اس کا جواب نہیں دے رہا۔ کون سی وجہ؟ چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے۔ وہ تمام کے تمام ملاٹے جو ایک طرف احمد عیسیٰ کو کذاب کہتے ہیں، لوگوں کو بھی کہتے ہیں یہ کذاب ہے، اور دوسری طرف جب لوگ انہیں کہتے ہیں کہ اس کا رد کرو، یعنی جو زبان سے احمد عیسیٰ کو کذاب کہتا ہے اس کے اوپر لازم یا تو زبان سے بھی کذاب نہ کہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں اور آپ کا عمل بھی وہ نہیں ہوتا، تو آپ رب کے ہاں حقیر ترین مخلوق ہیں، ناپسندیدہ ترین مخلوق ہیں۔ یہ رب کے ہاں ناپسندیدہ ترین عمل ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے، آپ زبان سے کچھ نکالنے کو بات کرو نا، جو بات کرو پھر عمل کرنا آپ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ رب اول نہیں ہے۔
رب نے ہر چیز اس کا جوڑا بنایا ہے. آپ نے اگر کوئی بات کی ہے تو بات زبان سے آپ نے کی ہے. زبان کیا ہے؟ آدھا ہے، وہ آدھا کام ہے. مکمل تب ہوگا، وہ بات مکمل تب ہوگی جب اپنے عمل سے بھی آپ اسے ثابت کریں گے، اس کے اوپر تصدیق کی مہر لگائیں گے، اس کے اوپر سٹیمپ لگائیں گے عمل سے، تب مکمل ہوگی. اب اگر کوئی بھی ملاٹا احمد عیسیٰ کو کذاب کہتا ہے تو پہلی بات کہ اسے کذاب کہنا نہیں چاہیے تھا. دوسری بات، اگر اس نے کذاب کہا ہے تو وہ اپنی بات کو اب پورا کرے، مکمل کرے، احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت کرے. ٹھیک ہے؟ یہ نہ کرے زبان سے جو کہہ رہے عمل اس کا وہ ہے ہی نہیں. جو زبان سے کہہ رہا ہے عمل سے بھی اسے ثابت کرے. ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ کوئی بہانہ بناتا ہے، کوئی بہانہ جو یہ مشہور ہو جائے، یہ فیمس ہو جائے گا، تو وہ کیا ہے؟ وہ خود کذاب ہے، خود مکار ہے، خود جھوٹا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کو پتا ہے میرے پاس رد نہیں ہے، اسے پتا ہے میں نے جو منہ سے بات نکالی ہے یہ ہوا خارج کیا میں اسے سچ ثابت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنی بات کو سچا ثابت نہیں کر سکتا. پہلی بات. دوسری بات، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر غور کریے، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں نا، اگر ان کسی بھی ملاٹے کو کوئی مثال کو کوئی شخص اٹھ کر کسی ملاٹے کو گالی دے، ان کا نقصان، ان کو ماں کی گالی دے، باپ کی گالی دے، ان کا نقصان کرے، تو یہ ملاٹے یا یہ کوئی مسلمان چپ رہے گا؟ غیرت جاگے گی نہیں جاگے گی؟ کہے گی جی بھائی میں بے غیرت نہیں ہوں کہ میں اب چپ رہوں. غیرت جاگے گی نا. ان کی ماں کو کوئی گالی دے، ان کی غیرت جاگتی ہے. ان کے باپ کو کوئی گالی دے، غیرت جاگتی ہے. اور اگر کوئی اللہ کو گالی دے، رب کو گالی دے، ان کی غیرت نہیں جاگتی. جی تو مطلب کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ یعنی رب کے مقابلے میں ان کی نظروں میں، ان کے نزدیک، ان کی ماں کی، ان کے باپ کی اہمیت و حیثیت زیادہ ہے. ان کی ماں کو گالی دی جائے ان کی غیرت جاگتی ہے، رب کو گالی دی جائے ان کی غیرت نہیں جاگتی. تو ان کے نزدیک احمد عیسیٰ کذاب ہے نا، کافر ہے نا، واجب القتل ہے نا. ان کے نزدیک احمد عیسیٰ ان کے رب کو گالیاں دے رہا ہے نا، ان کے اللہ کو گالیاں دے رہا ہے نا، برا بلا کہہ رہا ہے نا، ان کے اللہ کے پرخچے اڑا رہا ہے نا. تو کم از کم ان کی غیرت ہی جاگ جانی چاہیے. وہ بھی نہیں جاگ رہی. جی یعنی مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب کوئی بھی، مثال کے طور پر اگر غور کریں، کوئی بھی جسے کافر کہتے ہیں وہ اٹھتا ہے، کوئی بات کرتا ہے محمد کے خلاف، کوئی بات کرتا ہے ان کے اللہ کے خلاف، تو اس کو جب جواب دیتے ہیں تو تب ان کا یہ اصول، یہ قانون کہاں جاتا ہے کہ بھائی اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو یہ مشہور ہو جائے گا. تب یہ نہیں کہتے کہ مشہور نہیں، کہے گا بھائی اس نے ہمارے اللہ کو گالی دی ہے، اس نے ہمارے نبی کو برا کہا ہے، اس نے ہمارے دین پر حملہ کیا ہے، اس نے ہمارے دین پر حملہ کیا ہے. اور وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں، وہ تو مومن ہے ہی نہیں کہ جس کے سامنے اللہ کو گالی دی جائے، جس کے سامنے نبی کو گالی دی جائے، دین کو برا بلا کہا جائے، جس کے سامنے دین کی جو ہے وہ حد تک کی جائے اور اس کی غیرت نہ جاگے. جی یہ تو ان کے اپنے قوانین ہیں. تو ان کے نزدیک جب احمد عیسیٰ کذاب ہے، کافر ہے، مشرک ہے، ان کے رب کو گالیاں دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے، ان کے دین کی جڑیں اکھاڑ کے رکھ دیں، کاٹ کے رکھ دیں، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، تو ان کی کم از کم یہاں غیرت ہی جاگ جانی چاہیے. نہیں جاگ رہی. کیوں نہیں جاگ رہی؟ کیونکہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ زبان سے کوئی بات کرنا مشکل نہیں ہے. کسی کو جھوٹا کہنا، بھائی منہ سے ہوائی تو خارج کرنی ہے، وہ تو آپ بچے کے منہ میں الفاظ ڈالو گے وہ بول دے گا، طوطے کو کہو گے وہ رٹا لگا دے گا، ریپیٹ کر دے گا. یہ بڑا کام تھوڑا ہے، وہ کوئی بھی کر سکتا ہے. اصل کام کیا ہے، بڑا کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اسے ثابت بھی کریں. تو چیز یہ ہے، احمد عیسیٰ کو زبان سے کذاب کہہ لینا تو آسان ہے، لیکن کذاب ثابت کرنا کیسے کریں گے؟ کذاب ثابت کرنے کے لیے پہلے تو احمد عیسیٰ کا موقف کیا ہے اس کا علم ہونا چاہیے.
احمد عیسیٰ کا موقف کیا ہے اس کا علم ہونا چاہیے. اب احمد عیسیٰ کا موقف جاننے کے لیے ظاہری بات ہے کذاب ثابت کرنا، اس کے لٹریچر تو ثابت کریں گے نا. اس کی جو اہل کتاب ہے احمد عیسیٰ کی، جو اہل کتاب ہے، اہل کتاب سے کذاب ثابت کریں گے نا. احمد عیسیٰ کو اس کے لٹریچر سے کذاب ثابت کریں گے نا، اس کی ویڈیو سے، اس کی ڈاکومنٹری سے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملاٹے جب زبان سے تو تیش میں آگے بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں، ہم جب قذاب یہ وہ فلان کا واجب القتل فلان کا سارا فتوی لا. مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ اور پھر کہتے ہیں ہم تیرا رد کریں گے، دیکھ ہم نے تیری کتاب ڈاؤن لوڈ کر لی، دیکھ ہم تیری ڈاکومنٹری بھی اب دیکھیں گے، اب تیری ویڈیو دیکھیں گے، اب تیرا رد کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ اس کتاب کو کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں، احمد عیسیٰ کو ویڈیو دیکھتے ہیں، تو ان کی زبانیں کٹ جاتی ہیں. ان کے اوپر واضح ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ حق ہے، اس کا رد کیسے کریں، حق کا رد ہو سکتا ہے. اب رد تو کر نہیں سکتے، کذاب کہہ چکے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں بھائی کیا کذاب کہہ چکے ہیں، اب کریں کیا؟ اب اگر لوگوں کو کہیں بھائی یہ سچا ہے تو لوگ پوچھیں گے پہلے تو نے کذاب کیوں کہا تھا، جک مارا تھا. اب دوسری اگر ہم کہیں گے یہ سچا ہے تو سارے دشمن بن جائیں گے. کیونکہ ان ملاٹوں کے نزدیک رب کی، اللہ کی، حق کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پنجابی کا ایک محاورہ ہے، رب نیڑے یا کسن. ان کے لیے کسن نیڑے ہے. کیوں؟ انہوں نے تو رب کو اوپر آسمانوں پر چڑھا کے بٹھایا ہوا ہے نا. تو ان کو پتا ہے اگر ہم یہ کہیں گے اے لوگو احمد عیسیٰ سچا ہے، اس کی ایک ایک بات کی تصدیق اس قرآن میں موجود ہے جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. یہ جو قرآن ہے اس میں آیات ہیں، اور یہ جو احمد عیسیٰ کی اہل کتاب ہے، یہ اہل کتاب اس میں البینات ہیں. یہ جو قرآن ہے اس کی بینات ہیں اس کتاب میں، یہ اہل کتاب میں. اگر ہم یہ بتائیں گے، یہ کہیں گے، تو دنیا دشمن ہوگی، سارے مسلمان دشمن ہو جائیں گے، گھر سے نکال دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، چندے نہیں ملیں گے. لہذا نہیں، کیا کرتے ہیں، ظاہر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ظاہر دیکھتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. لوگ تہمتیں لگائیں گے، ملامتیں کریں گے، گالیاں دے کر دشمنی کریں گے. خبیث ہے نا، خبیث ظاہری بات ہے، ظاہر سے ڈرے گا، ظاہر کو دیکھے گا. اسی وجہ سے پھر کیا، پھر وہی بات. اور پھر اب اگر چپ رہیں تو پھر بھی مسئلہ ہے، کیوں چپ رہیں گے. لوگ سوال کرتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں بھائی اس کے اوپر بات کرو بتاؤ. کیونکہ جب چپ رہتے ہیں تو لوگ پھر واقعتاً ظاہری بات ہے، وہ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ جو بلوں میں گھس گئے ہیں ہمارے ملاٹے، بالکل چپ کر گئے ہیں. جب احمد عیسیٰ سامنے آیا تو اس وقت تو بڑے شیروں کی طرح نکلے تھے، بلوں سے باہر نکلے تھے، قتل کے فتوے، قذاب قذاب قذاب، طوفان کھڑا کر دیا تھا. اور جو یہ بہانہ بناتا ہے یہ مشہور نہ ہو جائے، گدھے کے بچے، تمہارا بچہ جانتا ہے. ابھی بھی کہتے ہیں مشہور نہ ہو جائے. تمہارا بچہ احمد عیسیٰ کو جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو چیز یہ ہے کہ یہ خاموش بھی نہیں رہ سکتے، احمد عیسیٰ کے خلاف کچھ بول بھی نہیں سکتے. تو کریں کیا؟ خاموش رہیں تو کہیں یہ نہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بھائی یہ دیکھو یہ خاموش ہیں اس وجہ سے ہیں کہ یہ اصل میں واقعتاً وہ سچا ہے اور یہ اس کی دعوت کو اندر سے مان رہے ہیں. اب جب لوگ پوچھیں گے، سوال کریں گے، تو پھر ظاہری بات رد تو کر نہیں رہ سکتے، پھر کیا کہیں گے، خاموش بھی نہیں رہ سکتے. تو کیا بھائی یہ قذاب ہے، دیکھو امت کا اجماع ہے. پہلی امت یاد نہیں آتی تھی، آج امت یاد آنا شروع ہوگی. جی اجماع ہے، اجماع قرآن میں کسے کہتے ہیں؟ اکثریت. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ رب نے کہا ہے. جب بھی کوئی رسول آیا تو رسول کیا جب آتا تھا، کیا اس وقت اس کے ساتھ بھیڑ ہوتی تھی؟ یا پھر حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ جب حق سامنے آئے تو سب سے کمزور ترین حالت میں، سب سے کمزور ترین صورت میں آئے. جب بھی کوئی بھی رسول آیا تو وہ سب سے ہر لحاظ سے کمزور ترین صورت میں، کمزور ترین حالت میں سامنے آئے، اسے کوئی جانتا نہیں تھا. اور اس وقت کے جو مشرک تھے، جو ملاٹے تھے، جو دشمن تھے، ان کے پاس جب اس نے دعوت دی، لوگ حق سامنے لایا تو کوئی جواب بدلے میں صرف ایک بات ہے. لوگ پوچھتے تھے نا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو، اس کا جواب دو، وہ ایسی باتیں کر رہا ہے، یہ باتیں کر رہے ہیں. تو ایک ہی بات قرآن بھی کہتا ہے کہ ہر رسول کو کیا کہا گیا؟ کذاب ہے. بس اتنا کہا گیا. دوسری بات یہی مشرکین نے کہا، ان کے پاس جواب تو ہمارے پاس ہے نہیں، جواب کیا دیں گے، رد کیا کریں گے؟ اگر ہم اس کے سامنے آئیں گے ہماری اپنی جڑیں کاٹ جائیں گی، ہمارا اپنا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو کیا کہا؟
بھائیو ہم اس لیے جواب نہیں دے رہے مشہور نہ ہو جائے، فتنہ پھیل جائے گا۔ او گدے کے بچے، جب تو احمد عیسیٰ کو فتنہ کہہ رہا ہے، اب تو اپنے اگر قول میں سچا ہے، اگر تو احمد عیسیٰ کو کذاب کہہ رہا ہے، اگر اپنے قول میں تو سچا ہے، تو پہلے اسے تو ٹھیک ہے احمد عیسیٰ کا نام نہ لے، تو احمد عیسیٰ کو مشہور نہ کر، تو احمد عیسیٰ کی جو دعوت ہے اس سے فتنہ ثابت کر، ٹھیک ہے؟ تجھے کون کہہ رہا تو مشہور کر احمد عیسیٰ کو؟ اے پھکی فروشو، اے ملاٹو، کون تمہیں کہہ رہے احمد عیسیٰ کا مشہور کرو؟ تمہیں کسی نے کہا ہے؟ نہ کرو۔ تم یہ کہو بھائی ایک بندہ جو ہے یا ایسے عقائد و نظریات ہے، یہ باتیں آئی ہیں سامنے، کیا ہے وہ اس جدیدیت کو، یہ جو جدید تہذیب ہے، اسے فتنہ دجال کہتا ہے، وہ اس کائنات کو رب کہتا ہے، وہ یہ جو گاڑیاں ہیں، یہ جو گاڑیاں انہیں دابت الارض کہتا ہے، وہ یہ جو جتنی بھی مشینیں ہیں جو آسمان و زمین کو کھوکھلا کر رہی ہیں انہیں وحوش کہتا ہے، یہ جو مشینوں سے، گاڑیوں سے، جو کارخانوں سے دھوئیں نکلنے کے پوری فضا زمین میں بھائی انہیں دخان کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ الساعۃ کی تمام اشرات آ چکی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ایک بات کھول کے سامنے وہ اس کو واضح کرو، وہ اسے الصلاۃ کہتا ہے، انہیں الصیام کہتا ہے، اسے الحج کہتا ہے، اسے رب کہتا ہے، اللہ کہتا ہے۔ یہ سارا سامنے رکھو اور بتاؤ، آپ خود کہو، بتائیے دیکھو یہ فتنہ نہیں اور کیا، آپ خود بتاؤ یہ حق ہو سکتا ہے؟ انہیں کو لوگوں کو اے لوگوں آپ کے پاس عقل ہے، آپ خود بتاؤ یہ سچا ہے، یہ جو ہم سچے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ اگر تم کہتے ہو یہ فتنہ ہے تو آؤ میدان میں احمد عیسیٰ کی دعوت کو فتنہ ثابت کرو۔ اے گدے کے بچوں، فتنہ کہتے ہیں اصل کے مقابلے پر جو نقل آتی ہے، تو نقل تمہارے پاس ہے، نقل دین تمہارے پاس ہے، 2 نمبر دین تمہارے پاس ہے۔ کیوں؟ اصل جو ہوتا ہے نا، اصل حق جو ہے، حق گھبراتا نہیں ہے، حق تحقیق سے گھبرائے گا، حق لوگوں کو تحقیق کرنے سے روکے گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا؟ وہ بھائی حق کو تو پتا ہے کہ جب تک کوئی تحقیق نہیں کرے گا تب تک میں نہیں پہچانا جاؤں گا، اور حق تحقیق کا دروازہ بند ہی کیوں کرے گا؟ کیونکہ حق کو پتا ہے کہ کوئی بھی مجرم، کوئی بھی ظالم جو ہے وہ میرا لبادہ اڑ کر سامنے آ جاتا ہے، آ جائے گا، تو اب اگر میں تحقیق سے روکوں گا تو جس نے میرا لبادہ اڑا ہوا ہے لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے، وہ اسے میرا درجہ مل جائے گا۔ حق تو کہے گا یہ بھائی اس وقت تک کسی کو نہیں ماننا، اس وقت تک کسی کے پیچھے نہیں چلنا جب تک کہ اپنی پوری تحقیق نہ کر دو، چھان پٹک نہ کر لو، تحقیق نہ کر لو، ظاہر پر مت جانا، باطن کو جان کر دیکھنا، باطن کو دیکھنا۔ حق نہیں گھبرائے گا، کیوں؟ حق کو پتا ہے میں جو باہر سے نظر آ رہا ہوں اندر سے بھی وہی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ میرے جب کوئی اندر جھانکے گا تو میں وہی نظر آؤں گا جو باہر سے نظر آ رہا ہوں۔ تحقیق سے گھبرائے گا، ڈرے گا جو باطل ہوگا، جس کے بعد جعلی مال ہوگا، جو نقلی ہوگا، وہ تحقیق سے گھبرائے گا، کیوں؟ اسے پتا ہے کہ اگر تحقیق کرنے کی دیر ہے میرا لبادہ چاک ہو جانا ہے۔ حق نہیں روکے گا کہ کسی کی بات نہ سنو، نہ بالکل نہیں، حق تو الٹا کہے گا بھائی ہر ایک کی سنو، سب کی سنو، کوئی روک نہیں ہے۔ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ کیا تم غلط اور صحیح کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے؟ کوئی تحقیق سے روکتا ہے، اب ظاہری بات ہے باطل کے پاس اور کیا ہے، کیا بہانے ہیں نا۔ اور بھائی پورے قرآن میں یہ اٹھا کے دیکھو، پورے قرآن میں اٹھا کے دیکھو، کیا رب نے یہ کہا ہے کہ اگر کہیں سے باطل سامنے آتا ہے تو اس کو اس وجہ سے اگنور کرو، نظر انداز کرو، یا اس کے اوپر بات نہ کرو کہ بھئی وہ مشہور نہ ہو جائے؟ باطل جب سامنے آئے تو ہر ایک کو بتانا چاہیے کہ لوگوں یہ باطل ہے، یہ دیکھو، اور باطل کو تو واضح کرنا چاہیے۔ جب آپ کو پتا ہے یہ فتنہ ہے، آپ کو پتا ہے یہ کذاب ہے، تو لوگوں کو بتاؤ، تاکہ لوگوں کو جب پتا ہوگا یہ کذاب ہے تو اس کے چنگل میں نہیں پھنسیں گے۔ اگر تم چپ بیٹھو گے تو پھر تو لوگ نرگے میں آ جائیں گے نا۔ اگر احمد عیسیٰ کذاب ہے، تم چپ بیٹھے رہو گے، اسے کذاب ثابت نہیں کرو گے، تو پھر تو لوگ پھنس آئیں گے نرگے میں۔ کیوں؟ کیونکہ جو عقل رکھنے والے ہیں نا وہ مجبور ہو جاتے ہیں سوچنے پر کہ بھائی آخر کیا وجہ ہے کہ جب احمد عیسیٰ سامنے آیا اس وقت ان ملاٹوں کو یاد نہیں آیا کہ مشہور ہو جائے گا، اس وقت تو انہوں نے طوفان کھڑا کر دیا، بچہ بچہ جانتا ہے احمد عیسیٰ کو۔
بچہ بچہ احمد عیسیٰ کو جانتا ہے. اس وقت انہوں نے فتوے لگائے, اس وقت انہوں نے طوفان کھڑا کر دیا جی. اب آج جب اس کا رد کرنے کا وقت آیا ہے, اس کو کذاب ثابت کرنے کا وقت آیا, یعنی اپنی جو زبان ہے اس کو, اپنے الفاظ کو سچا ثابت کرنے کا وقت آیا, تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اس لیے بات نہیں کر رہے مشہور نہ ہو جائے. وہ گدھے کے بچوں, وہ مشہور تو وہ پہلے ہی ہو چکا ہوا نا. اگر تم یہ تم سمجھتے مشہور نہ ہو جائے تو یہ تو تمہیں تب سوچنا چاہیے تھا نا, جب اسے کوئی نہیں جانتا تھا. اس مشہور تو تم نے کر دیا, اب اس کا رد کرو. اب اگر تم کوئی بھی بہانہ بناتے ہو تو وہ تم مکاری کر رہے ہو, چلاکی کر رہے ہو. تم لوگ خود مانتے ہو ہم سے بڑا کوئی مکار چلاک نہیں ہے, وہ تو تم ہو. یہ تم بہانے بنا رہے ہو. کیوں بہانے بنا رہے ہو؟ کیونکہ تمہارے پاس رد ہے ہی نہیں, اور رد حق کا رد ہو سکتا ہے. احمد عیسیٰ کا کوئی مقابلہ کر سکے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انا آتینک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانک هو الابتر. میرے رب نے مجھے الکوثر دی ہے. الکوثر کیا ہے؟ میری زبان پر میرا رب بول رہا ہے, ٹھیک ہے. احمد عیسیٰ کی زبان پر رب بول رہا ہے. یہ ہے الکوثر کے, یہ ہوتی ہے الکوثر. یہ بولنے, اس طرح یہ بولنے کی صلاحیت کون بول؟ رب کا بولنا زبان پر, یہ اسے کہتے ہیں الکوثر. تو رب نے کہا تجھے الکوثر دی, کیوں دی؟ پس کیا کر, سل کر. جس مقصد کے, یعنی کیا سل کرنا ہے کہ تو اس پیغام کو کھول کر پہنچا دے. کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کسی سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں چھوٹی موٹی قربانیاں دینی پڑیں گی, وہ قربانیاں دینی ہیں. کیا کریں؟ ان لوگوں کی دشمنی کو برداشت کرنا پڑے گا, ان کی گالیاں صبر کرنا ہے آگے سے. ہاں رب یہ کہہ رہا ہے, یہ ہم وعدہ کرتے ہیں, یہ گارنٹی ہے کہ انا شانک هو الابتر. انا, اس میں کوئی شک نہیں, شانک, جو بھی یہ دعویٰ کرے کہ اس کی شان تیرے برابر ہے, جو بھی تیری برابری پر آئے گا, تیرے مقابلے پر آئے گا, جو بھی, اس کے لیے کیا رکھ دیا؟ هو الابتر. جو بھی آئے گا اس کے لیے ابتر ہونا, ذل و رسوا ہونا, اس کی زبان کٹ جانا, یہ ہم نے طے کر دیا. جو بھی تیرے اے احمد عیسیٰ, جو بھی تیرے مقابلے پر آئے گا, جان لے اس کی زبان کٹ جائے گی, وہ ذلیل ہو جائے گا. کوئی آ کے دیکھ لینا, ثابت کرو احمد عیسیٰ کو الکوثر نہیں دی گئی, ثابت کرو. آؤ احمد عیسیٰ کو آپ کذاب ثابت کرو, آؤ نا میدان میں. نہیں کر سکتے. تو یہ ہے کہ بہانے تم لوگ بنا سکتے ہو, مکاریاں کر سکتے ہو, چلاکیاں کر سکتے ہو, احمد عیسیٰ کا رد نہیں کر سکتے. اور تم لوگ کذاب ہو, مکار ہو, جھوٹے ہو. یہ جو تم بہانے بناتے ہو نا طرح طرح کے, یہ بہانے تم کیوں بناتے ہو؟ یہ بہانے تم اس لیے بناتے ہو کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ اگر کسی نے احمد عیسیٰ کی دعوت کو سن لیا, احمد عیسیٰ کی بات سن لی, یہ جو اہل کتاب ہے یہ پڑھ لی, احمد عیسیٰ کی ویڈیوز دیکھ لی, ڈاکومنٹری دیکھ لی, تو ہمارے دجل چاک ہو جائیں گے, ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا, ہماری دکانداریاں بند ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا؟ ایک گدھے کے بچوں, تمہیں یہ خوف لاحق ہے. اور یہ جو تم مکاریاں کر رہے ہو نا, تم یہی سمجھ رہے ہو کہ ہم چپ کریں, 4 دن چپ رہیں گے, کچھ دن شور مچائے گا, آٹومیٹک وقت کے ساتھ ٹھنڈا پڑ جائے گا, ختم ہو جائے گا. اگر تو یہ کذاب آیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, تم سچے ثابت ہو جاؤ گے, تمہاری منصوبہ بندیاں کامیاب ہو جائیں گی جی, تمہاری چالیں کامیاب ہو جائیں گی, تمہیں تمہارے من پسند کا نتیجہ مل جائے گا. لیکن اگر باطل نہیں بلکہ حق ہے تو پھر یہ تمہاری خام خیالی ہے. لہذا پہلے یہ دیکھ لو گدھے کے بچوں کہ ہمارے مقابلے پر حق ہے یا باطل. اگر تو باطل ہے پھر تو تم جو سوچ رہے ہو ٹھیک ہے, ویسے ہی ہوگا. لیکن اگر تمہارے مقابلے پر, یا جس کا تم مقابلہ کر رہے ہو, جس کے مقابلے پر اترے ہوئے دشمنی کر رہے ہو, حق ہے, تو تمہاری خواہشات پوری ہوں گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر جان لو یہ حق کی پہچان ہے کہ حق کے جو دشمن ہوتے ہیں
وہ حق کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ بلوں میں گھس جاتے ہیں اور وہ باہر نہیں نکلنا چاہتے، بہانے تلاش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ جو تم بہانے بناتے ہو طرح طرح کے، اگر یہ تم سچے ہو، احمد عیسیٰ سے پہلے کتنے کذاب آئے؟ یا اس کے علاوہ کوئی بندہ جسے دنیا نہیں جانتی کوئی بات کرتا ہے تو خود تم اسے پکڑ کے مشہور کر دیتے ہو. وہاں تمہیں یہ یاد نہیں آتا وہ مشہور ہو جائے گا، اس کا فتنہ پھیل جائے گا. وہاں ایسا کیوں کرتے ہو؟ اگر تم سچے ہو وہاں بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ اصول، یہ قانون تمہیں حق کی وقت کیوں یاد آتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جاء الحق وزهق الباطل، حق آ جائے اور باطل جو ہے وہ بے بس و لاچار نہ ہو جائے. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہاری بے بسی ہے، تمہاری لاچاری ہے. جان لو دنیا کی کوئی طاقت احمد عیسیٰ کا رد نہیں کر سکتی، احمد عیسیٰ کو غلط ثابت نہیں کرتی. اور یہ بھی جان لو ایک ایک کو ماننا پڑے گا. فرق صرف اتنا ہے کہ اکثریت بالکل اسی طرح مانے گی جیسے تمہارے آباء و اجداد مانے تھے. نوح کے وقت جیسے تمہارے آباء و اجداد ماننے تھے وہ تم ہی تھے تمہارے آباء و اجداد کی صورت میں. جیسے ہود کے وقت تم مانے تھے نا اسی طرح آج مانو گے. جیسے صالح کے وقت مانے تھے اسی طرح مانو گے. جیسے شعیب کے وقت مانے تھے اسی طرح مانو گے. جیسے لوط کے وقت، جیسے موسیٰ کے وقت مانے تھے اسی طرح مانو گے. اور فرعون سے زیادہ طاقتور تو نہ ہوگے. ماننا تھا یا نہیں ماننا تھا؟ احمد عیسیٰ تو بار بار کہہ رہے بھائی، اگر تم احمد عیسیٰ کی موجودگی میں، احمد عیسیٰ کی زندگی میں ایک ایک نام مانے، ایک ایک نے گواہی نہ دی تو احمد عیسیٰ کذاب. اگر احمد عیسیٰ دنیا سے اس حالت میں چلا جائے کہ کوئی ایک بھی احمد عیسیٰ کو گالی دینے والا موجود ہو تو احمد عیسیٰ کذاب، بات ہی ختم. وہ رسول ہو ہی نہیں سکتا کہ جو دنیا سے اس حالت میں چلا جائے کہ جیسے وہ جب آیا تھا تو اس کے دشمن کھڑے ہوئے تھے اور جب دنیا سے جائے تو تب بھی ویسے کے ویسے دشمن موجود ہوں. وہ رسول ہو ہی نہیں سکتا. تو رسول جو ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کیا گیا ہے. رسول جو ہے اس کا جو پیریڈ ہے جو اس کی دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے. جب وہ سامنے آتا ہے پہلا حصہ کیا؟ صرف زبان سے دعوت دی جاتی ہے. زبان سے حق کیا ہے؟ حق کو حق حاصل ہے کہ اسے مانا جائے. تو حق جب سامنے آتا ہے تو پہلے زبان سے دعوت دیتی ہے. رائی برابر بھی دباؤ استعمال کیا تھا. اگر رائی برابر بھی دباؤ استعمال کیا جائے گا تو وہ حق کی ثابت نہیں ہوتا. لہذا حق کو حق حاصل ہے اسے مانا جائے. اور حق جب سامنے آتا کیا کرتا ہے؟ پہلے زبان سے اپنا حق ہونا واضح کرتا ہے تاکہ دل سے ماننے والے الگ ہو جائیں، کفر و کذب کرنے والے ڈنڈے یعنی جو لاتوں کے بوت ہیں وہ الگ ہو جائیں ڈنڈے سے ماننے والے. تو جب زبان اپنا کام کر لیتی ہے تو پھر ڈنڈا، لاتیں حرکت میں آتی ہیں، پھر لاتوں کے بوت مانتے ہیں. رسول کی یہ جو زندگی ہوتی ہے، نبوت کی جو زندگی ہوتی ہے، یہ دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے. پہلا حصہ یہ ہوتا ہے وہ صرف زبان سے دعوت دیتا ہے، زبان سے حق واضح کرتا ہے. اور رب کی زبان اس ہوگا. جب زبان اپنا کام کر لیتی ہے تو پھر رسول کی زندگی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ ہاتھ حرکت میں آتے ہیں، رب کے ہاتھ حرکت میں آتے ہیں. تو جو زبان سے نہیں مانتے، پھر جب رب کے ہاتھ حرکت میں آتے ہیں، رسول کی موجودگی میں ہر کفر کرنے والا مانتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ ہاں میں مانتا ہوں تو رسول ہے. جو یہ رسول جب دنیا سے جاتا ہے تو اس حالت میں جاتا ہے کہ کوئی ایک بھی ایسا شخص موجود نہیں ہوتا جو یہ کہے کہ میں اسے رسول نہیں مانتا یا یہ کافر ہے، یہ کذاب ہے. ایک بھی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو احمد عیسیٰ تو بار بار کہہ رہا ہے اے گدھے کے بچوں، اگر احمد عیسیٰ کی موت ہو جائے اس صورت میں کہ احمد عیسیٰ کا کفر و کذب کرنے والے موجود ہیں، کوئی ایک بھی موجود ہے تو احمد عیسیٰ کذاب ثابت ہو گیا. پتہ چل جاتا ہے. کوئی دور ہے، کوئی لمبا ہے، وہ جو بندہ یہ بات کر رہا ہے چونک جانا چاہیے. پھر بات یہ ہے کیا تم انتظار نہیں کر رہے جی عیسیٰ نے آنا ہے، رسول نے آنا ہے؟ جب تم انتظار کر رہے ہو اور تمہیں واضح کیا گیا کہ دیکھو، تمہیں کہا گیا کہیں بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا، اور یہ بھی واضح کیا تم سیم بنی اسرائیل کی مثل بنو گے،
جو جو بنی اسرائیل نے کیا وہی تم کرو گے. یہ سارا تمہارے پاس موجود ہے, خود مانتے ہو. تو بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ کیا بنی اسرائیل کے اندر 2 بار مسیحا نہیں بھیجا گیا؟ 2 مواقع نہیں دیے گئے؟ دونوں باروں نے پہچان لیا. عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا گیا تو ذرا انتظار تو وہ کر رہے تھے نا, اور انتظار کر رہے تھے, کوئی نہ کوئی ان کے پاس نقشہ بھی تھا, کرائٹیریا بھی تھا. تو کیا وہ سچے ثابت ہوئے؟ جو ان کے پاس نقشہ تھا, جو کرائٹیریا تھا, اس کے اوپر عیسیٰ ابن مریم پورا اترا؟ نہیں اترا. پہچان پائے؟ نہیں پہچان پائے. کیوں نہیں پہچان پائے؟ کیونکہ انہوں نے جب رسول آیا ہے, مسیح آیا ہے, تو بجائے یہ کہ اپنی عقل کا استعمال کریں, اس کی باتیں سنیں, اس کی بات سنیں, اسے سمجھیں. بھائی اگر کذاب ہوگا تو عقل میں آ جائے گا, سمجھ آ جائے گا کذاب ہے, ٹینشن ختم, واضح ہو جائے گا. تو بجائے اس کے وہ اپنی عقل استعمال کریں. انہوں نے کہا نہیں, ہم بھی اندھوں کی طرح اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلیں گے. جو آباء و اجداد ہمیں دے کر گئے, ہم اس سے نہیں ہٹیں گے, اس سے نہیں ہلیں گے. ہمارے آباء و اجداد ہمیں بتا گئے کہ مسیح کیسا ہوگا, اس کی پہچان کیا ہے, لہذا جو اس کے پورا اترے گا ہم اسے ہی مانیں گے. اور وہ آج تک نہیں ان کو ملا, تو کیا ملے گا؟ آئے گا. کرتے رہے انتظار. اس کرائٹیریا کے اوپر عیسیٰ ابن مریم پورا نہیں اترا, محمد پورا نہیں اترا, تو کیا اسی نقشے پر جس کا تم انتظار کر رہے وہ پورا اترے گا؟ جب اسی نقشے کی بنیاد پر ہر رسول کا کفر کیا گیا, کذب کیا گیا, تو کیا تم مان لو گے؟ غور کرنے والی باتیں ہیں. کیا احمد عیسیٰ تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ اندھو کی طرح میرے پیچھے چلو؟ احمد عیسیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ مرزا غلام کی طرح مجھے رسول مان لو؟ یہ کہہ رہا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوال ہی پیدا. احمد عیسیٰ تو آپ کو رب کی طرف دعوت دے رہا ہے. احمد عیسیٰ کہہ رہا ہے وہ کرو جو رب کہہ رہا ہے. رب کیا رب یہ کہہ رہا ہے کہ ملاٹوں کے پیچھے چلو, آباء و اجداد کے پیچھے چلو, اندھوں کی طرح دوسروں کے پیچھے چلو؟ یہ رب کہہ رہا ہے. یا پھر رب تو یہ کہہ رہا ہے گدھے کے بچوں, تمہیں سننے دیکھنے اور جو سنائی دکھائی دیتا ہے سمجھنے کی صلاحیت دی, عقل دی. کیوں دی؟ اس لیے تو دی. اگر دوسروں کے پیچھے چلنا تھا, اگر ملاٹوں کے پیچھے چلنا تھا, ٹھیک ہے, صرف ملاٹوں کو عقل دے کے تمہیں عقل نہ دیتے, تمہیں صرف کان اور آنکھیں دے دیتے. لہذا جو سنتے دیکھتے ہو وہی کرو, ملاٹوں کے پیچھے چلو. عقل صرف ملاٹوں کو دی جاتی. لیکن جب ہر ایک کو بلا تفریق عقل دی ہے, تو پھر تم دوسروں کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ خود غور کیوں نہیں کرتے؟ تفکر کیوں نہیں کرتے؟ سوچو بچار کیوں نہیں کرتے؟ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تو احمد عیسیٰ تو رب کی طرف دعوت دے رہا ہے. احمد عیسیٰ تو یہ کہہ رہا ہے بھائی ٹھیک ہے, تم مان لو احمد عیسیٰ کذاب, ایک لمحے کے لیے مان لیا ایک لمحے کے لیے. تم احمد عیسیٰ کی نہ مانو اور رب کی تو مانو نا. رب نے کہاں پر یہ کہا ہے کہ کہیں سے کوئی آواز بلند ہو تو اس وجہ سے نہ سنو کہ اسے کوئی بندہ جانتا نہیں, یا وہ ہمارے فرقے کا نہیں, ہمارے مسلک کا نہیں, ہمارے مذہب کا نہیں, ہماری رنگ کا نہیں, ہماری نسل کا نہیں؟ رب نے یہ تفریق لگائی؟ نہیں. رب نے تو یہ کہا تمہاری زبان میں جہاں سے بھی آواز بلند ہو تمہارے اوپر لازم ہے اسے سننا اور سمجھنا. ٹھیک ہے نا. ہم نے ایسی عقل نہیں بنائی کہ جو حق و باطل کا فیصلہ نہ کر سکے, تمہیں صحیح اور غلط کا فیصلہ نہ بتا سکے. ہم نے ایسی عقل تمہیں دی نہیں ہے. ہم نے تمہیں ایسی عقل دی ہے جو تمہیں سنائی دے, جو دکھائی دے, اسے سمجھ سکو. وہ تمہیں نتیجہ فراہم کرے گی, حق و باطل میں فرق کر کے دے گی. اور آپ رب کی ماننے کے بجائے اپنے ملاٹوں کے پیچھے چل رہے ہیں, اپنے ملاٹوں کو اپنا رب بنایا ہوا ہے. اور یہ ملاٹے یہ اللہ کے نام پر, رب کے نام پر, جب ان ملاٹوں کو جب کوئی سنتا نہیں, جب کوئی مانتا نہیں, جب ان کی کوئی نہیں سنتا, ٹھیک ہے نا, جب ان کے کوئی اوقات نہیں ہوتی, کوئی اہمیت نہیں ہوتی, کوئی حیثیت نہیں, اس وقت ان کو سارے اصول یاد آتے ہیں, سب یاد آتا ہے. اس وقت ان کو اکثریت گمراہ نظر آتی ہے. اس وقت یہ ان کے بڑی بڑی دلیلیں ان کے پاس ہوتی ہیں کہ ہمیں سنو, ہمیں سنو, ہمیں سنو. اس وقت بڑی بڑی. لیکن جب ان کے پیچھے چار چلنا شروع ہو جاتے ہیں نا, رب کا نام استعمال کر کے, اللہ کا نام استعمال کر کے یہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کرتے ہیں. جب ان کے گرد کوئی بھیڑ جمع ہوتی ہے, 2-4 جمع ہو جاتے ہیں, جب ان کی دکانداری چلنا شروع ہو جاتی ہے, جو ان کی غرض ہوتی ہے, جو مقصد ہوتا ہے, جب انہیں ملنا ہوتا ہے, کسی کا مقصد یعنی کسی کا مقصد مال کمانا, کوئی شہرت کا طلبگار ہوتا ہے. اور آج کے دور میں جو شہرت ہے یہ بہت بڑا مرض ہے.
تو کچھ ملاٹے شہرت کے طلبگار ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ پھر اس چیز کو کہتے ہیں بھائیو میں چندے نہیں لیتا، ہم چندے نہیں لیتے، ہمارا دار و مدار دین کے اوپر نہیں ہے، ہم اللہ کے دین کو بیچتے نہیں ہیں۔ وہ اس چیز کو کیش کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد دولت کمانا نہیں ہوتا، ان کا مقصد شہرت ہوتی ہے۔ تو وہ اللہ کا نام استعمال کر کے جب چند لوگ گرد ہو جاتے ہیں، پھر وہ سارے قوانین، سارے اصول بھول جاتے ہیں، سارے اصول بھول جاتے ہیں، پھر وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم کیا بلا بن بیٹھے ہیں۔ اور گدے بچے، تم بلا بن کیا گئے؟ اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری اہمیت کیا ہے؟ تم ہو کون؟ جی، اگر کہیں سے آواز بلند ہوتی ہے، مثال کے طور پر کہیں سے کوئی بندہ کہتا ہے جی 2+2 4، تو کیا اس وجہ سے اس کی بات نہیں سنی جائے گی، اس کو اگنور کر دیا جائے گا کہ وہ اکیلا ہے؟ یہ حق کی پہچان نہیں ہے۔ یہ حق رب، یہ رب ایسی کوئی تفریق نہیں کرتا، یہ رب کے اصول نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے۔ اے ملاٹو، جان لو، جان لو، آج تمہارے پاس وقت ہے، اور یہ وقت اب تو تم خود حالات دیکھ رہے ہو، عذاب دستک دے رہا ہے۔ اب بھی اگر اندھے کے اندر رہے تو ماننا تو ہے، تم نے ایک ایک نے ماننا ہے، وہ ماننا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ اور یہ نہیں کہ تمہاری منتیں کی جا رہی ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بالکل نہیں۔ یہ ہم وارننگ دے رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں، تاکہ کل کو جب تم چیخو تو تمہارے اوپر کوئی رحم نہ کیا جائے، تمہارے اوپر ہر لحاظ سے حجت کی جا رہی ہے۔ بے شک آج تم جو جی چاہے سمجھو کہ ہماری منتیں کی جا رہی ہیں، سمجھتے رہو، ٹھیک ہے نا۔ رب الغنی ہے، رب فقیر نہیں ہے، اور رب کسی کی تہمت کی، کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ ہم تمہاری تہمت کی، ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ کیوں؟ تاکہ کل کو تم کوئی بہانہ نہ بنا سکو، اور وقت کوئی دور نہیں ہے، سر کے اوپر ہے۔ بہرحال یہ وہ تمام کے تمام لوگ جو آتے ہیں احمد عیسیٰ کو گالیاں دیتے ہیں، میں ان کو کہوں گا بھائی دیکھو، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ آپ دشمنی کر کیوں رہے ہو؟ کیا میں نے آپ کو کچھ بگاڑا ہے؟ آپ کے کسی بھائی کا قتل کر دیا، بہن کا قتل کر دیا، کسی اولاد کا، والدین کا، کون سا آپ کا میں نے مال چھینا، کوئی حق مارا؟ صرف اس وجہ سے دشمنی کر رہے ہو نا کہ آپ کے ملاٹو نے آپ کے دماغوں میں کچھ ٹھونسا ہوا ہے، اور اس وجہ سے آپ دشمنی کر رہے ہو۔ تو جب آپ اپنے ملاٹو کے پیچھے چلتے ہوئے احمد عیسیٰ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو، تو یہ دشمنی کرنا آپ کا حق نہیں ہے۔ او عقل کے اندھو، اپنے ملاٹوں کو کہو کہ ملا جی، یہ ٹھیکیداری آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو قذاب ثابت کرو۔ اپنے ملاٹوں کو کہو، اپنے ملاٹوں کو، ملا جی دشمنی کرنا آپ کا حق ہے، آپ آگے لگو، جو ہم نے آپ کو امام مانا ہوا ہے، آپ کے پیچھے چلتے ہیں، آپ آگے لگو، اس کو قذاب ثابت کرو، تو پھر ہم اس کے خلاف کچھ بھی کریں تو پھر بغیر خوف کے کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ احمد عیسیٰ گارنٹی دیتا ہے، جس نے ایک بار احمد عیسیٰ کی دعوت سن لی، ٹھیک ہے، تو اس کے 14 طبق روشن ہو جائے گا، وہ گواہی دینے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ رب کا بھیجا ہوا ہے، مجبور ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ گارنٹی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں تم دشمنی کرو، لیکن کم از کم پہلے ایک بار احمد عیسیٰ کا موقف جان لو۔ کیوں؟ کیونکہ اس قرآن کو تو مانتے ہو نا، مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اسی قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ جب بھی رسول آیا تو اکثریت نے کیا کیا؟ جو تم کر رہے ہو۔ یہ قرآن میں کیا قرآن میں کیا رب نے یہ کہا؟ اساطیر الاولین نہیں، رب تمہارا یہ کہہ رہا ہے، اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے۔ قرآن تمہارے لیے آئینہ ہے، اس کو آئینہ بنا کر دیکھو تم کہاں کھڑے ہو۔ کیا تم مسیح کا یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح انتظار نہیں کر رہے؟ یہ عیسیٰ آئے گا، عیسیٰ آئے گا، انتظار کر رہے ہو نا؟ تو پھر کس نے تمہیں روکا ہے تحقیق؟ ایک بار تحقیق تو کر لو۔
او بھائی اگر مانو گے تو میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں مانو گے تو میرا نقصان بھی نہیں ہے. مانو گے، دعوت سنو گے، تمہارا اپنا فائدہ ہے، نہیں سنو گے، نہیں مانو گے، تمہارا اپنا نقصان ہے، میرا کچھ نہیں بگڑے گا. دشمنی کرو، کھل کے کرو، لیکن پہلے تمہارے پاس کوئی بنیاد تو ہونی چاہیے نا، بنیاد تو حاصل کر لو. یہ کیا بے بنیاد ملاٹوں کے پیچھے اندھو کی طرح ان کے کتے بنے ہوئے ہو، ان کے جیسے کسی نے کتا رکھا ہوتا ہے تو ان کے مالک کے اوپر کوئی بندہ یعنی کہ کچھ اچھالے تو وہ کتا آگے سے دفاع میں آ جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ حق تو بندہ تمہارے ملاٹوں کا احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرنا، کذاب ثابت کرنا، رد کرنا. وہ بلوں میں گھسے ہوئے ہیں اور تم ان اپنے ملاٹوں کے دفاع میں کتوں کا کردار ادا کر رہے ہو، ان کے دفاع میں بھونک رہے ہو، گالیاں دے رہے ہو، بکواسات کر رہے ہو. یہ کرنا ہے تم نے جی. یہ قرآن نے کہا. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، جب قرآن کہہ رہا ہے اس میں تمہارا ذکر ہے، نہ صرف یہ تمہارا ذکر ہے بلکہ آگے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے اس نے اکثریت نے اپنے ملاٹوں کو اپنا رب بنا لیا ہوا. جو ملاٹے کہتے ہیں، جسے حق کہیں گے حق کہیں گے، غلط کہیں گے غلط کہیں گے، جسے صحیح کہیں گے ملاٹے صحیح کہیں گے صحیح کہنا شروع ہو جائیں گے، جسے ملاٹے غلط کہیں گے غلط کہنا شروع ہو جائیں گے. ملاٹوں کو رب بنایا ہوا ہے. بات کس کی مانی جانی چاہیے؟ رب کی. کس کو حق حاصل ہے؟ رب کو. تو جس کی آپ بات مانیں گے وہی آپ کا رب. آپ نے اسے رب مان لیا. رب کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے ہم نے تمہیں سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی کہ جو سنائی دے مان لو، جو دکھائی دے مان لو. نہیں، بلکہ جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی ہے. اس وقت تک کوئی کام نہیں کرنا، کوئی بات نہیں مانی جب تک اسے سمجھ نہیں لیتے. اور ملاٹے آپ کے کہتے ہیں نا جی جو ہم کہیں آنکھیں بند کر کے مانو، کان بند کر کے، ہم غلط ہو ہی نہیں سکتے. تو کس کو رب بنایا ہوا ہے؟ جس کو ملاٹے صحیح کہیں وہ صحیح ہو جاتا ہے، جس کو ملاٹے غلط کہیں وہ غلط ہو جاتا ہے. حالانکہ خود بھی دیکھتے ہیں کہ جس کو ایک ملاٹا صحیح کہہ رہا ہوتا ہے باقی ملاٹے اسے غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، جسے ایک صحیح کہہ رہا ہوتا ہے باقی سارے غلط کہہ رہے ہوتے ہیں. کوئی غلط کہہ رہا ہے، کوئی صحیح کہہ رہا ہے. اور جو جس ملاٹے کے پیچھے چل رہا ہے ایک ہی شے ہے، ایک ملاٹا کہتا ہے یہ صحیح ہے، دوسرا ملاٹا کہتا ہے یہ صحیح ہے. اور جو غلط کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے چلنے والے اس ملاٹا کے پیچھے غلط کہہ رہے ہیں، جو صحیح کہنے والا ہے اس کے پیچھے چلنے والے اسے صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب پھر دونوں سچے ہو گئے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے گا ہو بھائی یہ صحیح کہہ رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے، ان کے پیچھے نہ چلو، خود غور کرو، تحقیق کرو صحیح کیا غلط کیا، نتیجہ سامنے آ جائے گا. کوئی ایسی بات کرتا ہے تو دونوں ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تیری جرت کیسے ہوئی کہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد سے، ہمارے ملاٹوں سے ہٹانے کی؟ تو ہوتا کون ہے ہمیں ہمارے سامنے عقل کی بات کرنے والا؟ اور یہ مسلمان قوم تو عقل کی دشمن ہے. ان کے ساتھ عقل کی بات کرنا خودکشی کرنے کے مترادف ہے. اگر دنیا میں کوئی شخص اپنی زندگی سے تنگ ہے تو وہ مسلمان قوم، خاص کر کے جو انڈیا پاکستان کے مسلمان ہیں، ان کے سامنے ان کے ساتھ کوئی عقل کی بات کر لے زندہ نہیں رہے گا. عقل اور اسلام دو متضاد چیزیں ہیں. عقل اور مسلمان ان کی آپس میں دشمنی ہے. مسلمان عقل کو اپنا دشمن مانتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہے مسلمان قوم، خاص کر کے جو برصغیر انڈیا، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، اس خطے کے جو مسلمان ہیں، یہ مسلمان جو ہے نا یہ عقل، یہ دنیا میں سب سے جو قابل نفرت شے ہے مسلمانوں کے نزدیک وہ ہے سچ. مسلمان دنیا میں یعنی مسلمان جو سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے جس شے سے وہ کیا ہے، وہ ہے سچ. بالخصوص برصغیر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کا جو افغانستان کا جو مسلمان ہے سچ سے شدید ترین نفرت کرتا ہے. اگر آپ مسلمان کے سامنے سچ بولو گے تو اگر اس کے اختیار میں ہوگا تو یہ آپ کی گردن میں کاٹ دے گا، یا پھر کم از کم اگر گالی دینے کا اختیار رکھتا ہے تو گالی ضرور دے گا. یعنی جو یہ کر سکتا ہے وہ ضرور کرے گا. جس حد تک یہ دشمنی کر سکتا ہے یہ ضرور دشمنی کرے گا. یہ ہے اس مسلمان قوم کی حالت. اور یہ سارا اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے. بہرحال اب اگر تم لوگ سچے ہو، تمہارے ملاٹے سچے ہیں، تو احمد عیسیٰ چیلنج کرتا ہے آجو میدان میں، احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرو، کذاب ثابت کرو. جان لو
نہیں کر سکتے. تمہارا کوئی بھی ملا احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت نہیں کر سکتا. آج میدان میں. اور دوسری بات جو واضح کر دیے گا، ماننا پڑے گا، ایک ایک مانو گے، لیکن وہ ماننا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا. پھر تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ وہی جو تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ ہوا تھا. انتظار کرو. ہم انتظار کر رہے ہیں. ٹینشن کس بات کی؟ احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے. حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان. آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں. مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.